ناظرین، بانجھ پان کے لیے بہترین غذا۔ اس سلسلے میں طبی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مرد اور خواتین کی افزائش نسل کی صلاحیت کا ان کی غذائی عادات سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی غذائی عادات نہ صرف بچے کی بلکہ آگے زندگی میں بچے کی صحت کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ جو بھی شادی شدہ جوڑے طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے ڈاکٹرز نے چند غذائی اجزاء تجویز کی ہیں۔ یہ غذائیں مردوں اور عورتوں دونوں میں نسل کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کو بھی اپنی غذا میں ان اشیاء کو شامل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان جوڑوں کے ہاں صحت مند بچوں کی پیدائش ہو۔ مرد اور عورت اس وقت تک بانجھ کہلاتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کرنے طبعی ازدواجی تعلقات کے باوجود شادی کے 1.5 سال بعد ان کے ہاں حمل نہ ہو۔ بانجھ پن کی 2 اقسام ہیں، ابتدائی بانجھ پن اور ثانوی بانجھ پن، اور بانجھ کا لفظ اکثر عورت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو سارے الزامات عورت پر لگا دیے جاتے ہیں کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ عورت ہے۔ حالانکہ سائنسی تحقیق کے مطابق بانجھ پن مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجوہات میں نیند کی کمی، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ ایک اور بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اگر بچے کی پیدائش جلدی نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت یا مرد بانجھ پن میں مبتلا ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہارمونز کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچے کی پیدائش میں تاخیر کا سبب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ ہمارے چینل پر کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا صحت کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔